جس کا شدت سے انتظار تھا، حضرت مولانا اسجد صاحب. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضرت کے فیض پا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ حضرات کو پتہ نہیں ہے، وہاں خانقاہ ہے ان کے مدرسے میں، وہاں اصلاحی پروگرام ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے حضرت کی، اور بہت سارے ائمہ اور عوام وہاں جاتے ہیں سفر کر کے مجلس میں، اور بہت قیمتی بات اپنی نفس کی اصلاح کرتے ہیں لوگ. ماشاءاللہ حضرت کو اتنی کم عمری میں اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے. اگر ہم نے فائدہ نہ اٹھایا، ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، جہاں جہاں جو ہمارے قابل ہیں سب ہمارے لیے غنیمت ہے. کل ہم روئیں گے ان کے لیے. حالات زمانہ ایسے ہوتے جا رہے ہیں، تو جو بھی ہمارے اکابر علماء استاد ان کو غنیمت سمجھے، ان کی قدر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے. اب حضرت جو ہے اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے انشاءاللہ. شیخ اسجد کی آمد کرم شکریہ، مسلط گھٹا دل پہ چھانے لگی، مسلط گھٹا دل پہ چھانے لگی. آپ آئے فضا مسکرانے لگی، روح نبی میں مسلط کی گانے لگی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، حضرات علماء کرام، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، وقت کافی ہو رہا ہے اور میرا بات حضرت والا کی نصیحت بھی ہے، دعا بھی ہے، اس لیے بہت مختصر وقت میں کچھ ضروری گزارشات خود اپنے لیے اور آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. میں سب سے پہلے مکاتب اور مدارس کے اساتذہ، مساجد کے ائمہ، اہل علم حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اس دور گزرے زمانے میں، اس پرفتن دور میں، جبکہ ساری دنیا مال اور دولت کی طرف دوڑ رہی ہے، خدا طلبی کے بجائے دنیا طلبی میں مشغول ہے، ایسے موقع پر آپ لوگ قرآن کی خدمت سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے، اور اس میں یہ آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی عطا ہے، اس کی نوازش ہے. جب ہم اہل ایمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس زمین پر، اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اجازت سے ہوتا ہے. ایک پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم کے ساتھ گرتا ہے. تو اتنا بڑا کارنامہ کہ اس دنیا میں جہاں ساری دنیا خدا فراموش ہو چکی ہے، سب اپنے گھر بنانے میں لگ رہے ہیں، پیٹ کے غلام ہو چکے ہیں، دنیا کی چمک ان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے،
اس پرخطر دور میں آپ لوگ قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ کو نبی کا وارث بنایا ہے، اسی نسبت کا لحاظ کر کے آپ لوگوں کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ لوگوں کا مقام بہت عرفہ ہے، بہت بلند ہے، آپ کی شخصیت بہت عظیم ہے، آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس نبی سے آپ کو نسبت حاصل ہے اسی لحاظ سے آپ کو سنجیدہ ہونا چاہیے، باوقار ہونا چاہیے، خدا ترس ہونا چاہیے۔ آپ کے ہر عمل سے ایسا لگے کہ نبی کا وارث ایسا ہوتا ہے، نبی کی سیٹ لینے والا، نبی کا خلیفہ ایسا ہوتا ہے۔ دنیا کی چمک دمک آپ کو مرغوب نہ کرے، وہ اپنی طرف آپ کو نہ کھینچ سکے، آپ صرف آخرت کے فکر مند ہوں۔ چلتے پھرتے عوام کو لگے کہ جب یہ نبی کا وارث ایسا ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہے ہیں۔ یہ خاص گزارش حضرات علماء کرام سے کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہماری اور عوام کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہ ہو، بلکہ نمایاں فرق ہونا چاہیے۔ ہم مکروہات سے کل اجتناب کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہوں۔ اگر ہم لوگ مکروہات کا ارتکاب کریں گے تو یقین کیجیے یہ عوام گناہ کبیرہ میں مرتکب ہے، ہمارا عمل ان کے لیے دلیل بنتا ہے۔ اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے تو ہائی وے پر ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اس پر چند نوجوان علماء بیٹھے ہوئے تھے گاڑی کے بونٹ پر اور سیلفیاں لے رہے تھے۔ یہ میرے ڈرائیور گواہ سیلفیاں لے رہے تھے، مجھے بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرانی ہوئی کہ کس مقام کے یہ لوگ ہیں اور کیسے بےہودہ کام میں لگے ہوئے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں۔ یہ آپ کا مقام نہیں ہے، آپ ایسے نہیں ہیں، آپ نبی کے وارث ہیں، آپ کا مقام بہت عظیم ہے، آپ کو ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے اور رکھنا ہے۔ آپ ان سب کی نگاہوں میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جب عالم دین حافظ قرآن زمین پر چلتا ہے تو لاکھوں آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ پیغمبر کا وارث چل رہا ہے، قرآن کا حافظ چل رہا ہے، علوم نبوت کا حامل چل رہا ہے۔ تو ہماری ہر نقل و حرکت سے دوسروں کو سبق ملنا چاہیے، نہ کہ بدگمان ہو۔ اس وراثت کا، اس خلافت کا، اس کہہ لیجیے جانشینی کا احترام کیجیے۔ اگرچہ ہم کچھ نہیں ہیں لیکن نسبت یہ لگی ہوئی ہے کہ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، جانشین۔ یہ نسبت کا لحاظ ہمیں کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے زمانے میں ہم سب کو مسجدوں سے، مدرسوں سے، مکاتب سے وابستہ کر رکھا ہے۔ جتنا شکر ادا کرو گے اللہ اس توفیق کو مزید بڑھائے گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ حضرات علماء کرام سے صرف اتنا عرض کرنا تھا۔ اب یہاں بڑی تعداد ہمارے عوام کی ہے، دوسرے ساتھیوں کی ہے، مختصر وقت میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے ان مدارس کی، ان مساجد کی، ان مکاتب کی قدر کیجیے۔ اللہ کا قانون، اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب کسی نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اس آیت میں یہی قانون بنایا گیا ہے اور ہماری اور تمہاری سوچ، ہماری ذہن کی رسائی صرف یہاں تک ہوتی ہے کہ مال اور دولت، اولاد، گھر بار، گاڑیاں یہ نعمت ہیں۔ اللہ کے بندوں یہ تو حقیر نعمت ہیں، ان سے زیادہ بڑی اور عظیم نعمت ایمان ہے، اسلام ہے، دین ہے، یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ مکاتب ہیں، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر ان نعمتوں کی ناشکری کی جائے گی تو اللہ کا یہ قانون یہاں بھی کام کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مساجد ہم سے چھین لیے گئے، اور ایسی ہوا چل رہی ہے، ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اس قانون کو سمجھو اور اللہ سے ڈرو۔ ان مسجدوں کو آباد کرو، ان مکاتب کی قدر کرو، ان مسجدوں کو اپنے مصلیوں سے، نمازیوں سے بھر دو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ وقت چل رہا ہے، نازک وقت چل رہا ہے۔ اگر ہم نے ان مسجدوں کو آباد نہیں کیا، اپنے بچوں کو ان مدرسوں اور مکاتب میں نہیں بھیجا، یہ ان کی ناقدری ہوگی، اور جب ناقدری کی جاتی ہے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دور آ جائے کہ آپ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا چاہیں تو آپ کو پڑھنے نہ دیا جائے، حکومت کی طرف سے تالے لگے ہیں، آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہیں نہ پڑھانے دیا جائے، آپ مسجد اور مکتب میں اذان پڑھنا چاہیں آپ کو اذان نہ دی جائے، پابندی لگا دی جائے۔ ایسا دور نہ آئے۔ کب آ سکتا ہے ایسا؟ جب ہم ناشکری کریں۔ اچھی طرح یاد رکھیے، اس زمین اور آسمان کے بیچ میں جب تبدیلیاں ہوتی ہیں، حالات بگڑتے ہیں، اس کا اصل سبب ہم انسان اور خصوصاً مسلمان ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں۔ جب انسان کا عمل بگڑتا ہے تو کائنات کا نظام میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ اللہ بہت صفائی کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین میں، خشکی میں، تری میں جو کچھ تم بگاڑ دیکھتے ہو وہ خود تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور اکثر کو تو اللہ تعالیٰ درگزر کرتے رہتے ہیں، معاف فرماتے رہتے ہیں، لیکن جو کچھ تمہارے اوپر حال آ رہا ہوتا ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نے جن نعمتوں سے کسی قوم کو نوازا ہوتا ہے ان نعمتوں کو اللہ واپس نہیں لیتا ہے جب تک کہ قوم میں خود میں بگاڑ نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ خود نااہل نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ خود ناقدری نہ ہو جائے، اللہ اپنے احسانات اور اپنے انعامات کو واپس نہیں لیتا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں اس قانون کو سمجھو کہ جو کچھ اس زمین اور آسمان پر ہوتا ہے، تبدیلیاں آتی ہیں، بگاڑ دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ زمینی بگاڑ ہو، آسمانی بگاڑ ہو، یا حکومتوں کی تبدیلیاں ہو، ناانصافیوں کا دور دورہ ہو، اس میں ہمارا اور آپ کے اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، انما ہی اعمالکم احصیھا علیکم۔ اے میرے بندو، اے انسانوں، زمین پر جو تم تبدیلی دیکھ رہے ہو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جن کو میں نے تمہارے اوپر محفوظ کر کے رکھا تھا۔ ثم اوفیکم ایھا الیکم، پھر میں تمہارے اعمال تمہاری طرف پورا لوٹا کر دیتا ہوں۔ یعنی جیسا زمین سے اوپر بھیجو گے ایسے ہی آسمان سے زمین کی طرف فیصلہ آئے گا۔ اسی حدیث میں آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، بس جو اچھا ماحول پائے، انصاف کو پائے، خوشحالی پائے تو اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور اگر زمین پر بگاڑ دیکھتا ہے، ماحول خراب دیکھتا ہے، زمین آسمان کے تیور بدل رہے ہیں، حکومتیں ظلم کر رہی ہیں، عدالتوں میں انصاف دکھ رہا ہو، اگر ایسی پوزیشن ہو جائے تو اپنا آپ کو ہی ملامت کرنا، کسی کو ملامت نہیں کرنا۔ یہ حدیث ہمیں سمجھا رہی ہے کہ جو کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ ہماری اپنی تبدیلی کا اثر ہے۔ ایک دوسری حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک، میں اللہ ہوں، میرا علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، میں شہنشاہ ہوں، قلوب الملوک فی یدی، بادشاہوں کے قلب، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، ساری حکومت اللہ کے قبضے میں ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنا قانون سنایا، ان العباد اذا اطاعونی حولت علیہم قلوب ملوکہم بالرحمت والرأفہ۔ میرے بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، دین کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں، گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ سے توبہ اور رجوع کرتے ہیں، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، میں ان کی حکومتوں کو، ان کے بادشاہوں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہوں، وہ ان پر شفیق ہو جاتے ہیں، وہ ان پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ سارے انسانوں کے قلوب اللہ کے قبضے میں ہیں۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، سارے انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو گھماتا ہے اور پھراتا ہے۔ ان حکومتوں کے اور حکومت والوں کے سب کے قلب بھی اللہ کے قبضے میں، یہ خود کچھ نہیں کرتے۔ وَإِنْ عَصَوْنِي، اور اگر میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، قرآن اور احادیث کے احکام کو پامال کرتے ہیں، سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، معصیت کی طرف میرے بندے دوڑتے ہیں، تو حولت قلوب ملوکہم علیہم بالسخطۃ والنقمۃ، تو پھر میں ان کے بادشاہوں کے، ان کی سرکاروں کے دلوں کو ان کو اوپر غضبناک کر دیتا ہوں، وہ انتقام لیتے ہیں، وہ ان کو اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ حدیث میں قانون سنا رہی ہے۔
حالات بے شک بگڑ رہے ہیں، تمام مسلمان تقریباً دلوں میں پریشان ہیں، سوچتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن اصل مرض یہ ہے کہ خود ہم بگڑ گئے ہیں، راستے سے ہم ہٹ گئے ہیں۔ ہمارا اور تمہارا، پوری امت مسلمہ کا بقا، پوری امت مسلمہ کا تحفظ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک تم دین کو مضبوط پکڑے رہو گے تو تمہارا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں۔ ہمیں بالکل بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں بالکل حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہیں، گناہوں سے توبہ کریں، اعمال کی پابندی کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اتنا صاف اعلان ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آج کے دور کے لیے، آج کے ماحول کے لیے اللہ نے آیت اتاری۔ کیا فرمایا گیا؟ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، اے وہ لوگ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اے وہ لوگ جو اپنے نفس کو خدا کے حوالے کر چکے ہیں، جو اپنی انا کو مٹا چکے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا وہ اللہ ہے، اے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب سوال یہ ہے، کیا اللہ اپنے دین کی خود مدد نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہے، بے شک کر سکتا ہے۔ اگر وہ ارادہ کرے تو ساری دنیا ایمان والوں سے بھر جائے، اگر اللہ چاہے کہ سب امت واحدہ بن جائے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہے کہ سارے انسانوں کو مومن بنا دے، سب ایک رسول کو ماننے والے ہوں، سب ایک خدا پر ایمان رکھنے والے ہوں، اگر وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن دنیا ایمان بالغیب کی جگہ ہے، مجبور کرنے کی جگہ نہیں ہے، اختیار کی جگہ ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے وہ اپنے عقل کو استعمال کرے اور پھر حق اور باطل کو پہچانے۔ اس لیے اللہ خود اس طرح مدد نہیں کرے گا کہ دنیا پہ اسلام کو ایک طرف سے نافذ کر دے۔ ہاں اے ایمان والو، اے دین کو اٹھانے والو، تم خود اپنے دین کی مدد کرو۔ جب تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر تمہاری قلت سے، تمہاری کم تعداد سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ 313 میدان میں اترو گے، تم سے 3 گنی تعداد پر اللہ تمہیں فتح دے دے گا۔ اور اگر زمین کو تم بھر دو انسانوں سے، مسلمانوں سے، لیکن وہ مسلمان صرف نام کے ہوں تو اللہ کی قسم تمہاری کثرت تعداد سے کچھ ہونا جانے والا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها۔ قریب ہے، بہت دور نہیں ہے وہ زمانہ کہ مسلمانوں کے علاوہ ساری قومیں متحد ہو جائیں گی اور مسلمانوں کو کچلنا چاہیں گے، مٹانا چاہیں گے، دبانا چاہیں گے، اور اتحاد کے لیے آپ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ اگرچہ آپسی خلفشار ہوگا، آپس میں اختلافات ہوں گے ان کے، لیکن مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو دبانا، مسلمانوں کو مٹانا ان کا مقصد ہوگا۔ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، سکھ ہوں، یہ زمانے کے ہندو ہوں، سب مسلم خلاف آپس میں متحد ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنی گئی ہے۔ اور ایسے دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے، آؤ بھائی آؤ ناشتہ کر لو، آؤ بھائی کھانا کھا لو۔ ایسے مسلمانوں کا علاوہ دوسری ساری قومیں آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گے مسلمانوں کے خلاف متحد ہونے کی۔ صحابہ کو یہ بات سمجھنے میں دیر لگی تو انہوں نے سوال کیا، وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا وقت آئے گا تو کیا ہم تھوڑے رہ جائیں گے؟ ہماری تعداد ہٹ جائے گی، ہم قلیل ہو جائیں گے؟ نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تم صرف جسم ہو جاؤ گے، تمہارا اندر روح نہیں رہے گی۔ اسلام صرف نام کا رہے گا، اسلام سے لگاؤ، محبت، تعلق، جان مال کی قربانی کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ سر بہت سارے ہوں گے لیکن روحانیت سے خالی ہوگی۔ صحابی نے مزید سوال کیا، ایسا کب ہو جائے گا؟ ارشاد فرمایا ایسا اس وقت ہوگا جب مسلمانوں میں 2 بیماریاں پیدا ہوں گی، اور بدقسمتی ہے ہماری، آج ہمارے اندر وہ 2 بیماریاں موجود ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا بگاڑ، ایسا مخالف ماحول اس وقت آئے گا جب مسلمانوں کے دلوں میں حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت بھر دی جائے گی۔
خود غرضی عام ہو جائے. ہر کوئی یہ چاہے گا کہ میں اور میرا گھر یہ اچھا رہے, میرا پیٹ بھرے. ساری دنیا ساری امت پریشان ہے, اس کی پریشانی سے ان کو کچھ اثر پڑنے والا نہیں. حب الدنیا وہ کراہیت الموت, موت سے گھبراتے نہیں گے, قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جب یہ دو بیماریاں عام ہو جائیں گی تو اے مسلمانوں, تعداد میں تم بہت رہو گے لیکن خس و خاشاک کی طرح رہو گے, پانی پر بہتے ہوئے جھاگ کی طرح رہو گے جس میں کوئی دم نہیں ہوتا, کوئی طاقت نہیں. یہ غالباً یہ وہی دور ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قریب ہے کہ ایک دور آئے گا کہ صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا. یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم. بہت دور نہیں ہے وہ زمانہ کہ صرف اسلام کا نام باقی رہے گا, لیکن اسلام کا کیا تقاضا ہے, اسلام کیا کہتا ہے, اسلام ہم سے کیا طلب کرتا ہے, کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. مجھے معاف کیجیے اور کہنے دیجیے, آج کا 99% مسلمان کامل مسلمان نہیں. میں اپنے علاقائی اعتبار سے کر رہا ہوں, کامل مسلمان نہیں. مسلمان کا مطلب اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکانے والا, اللہ کی اطاعت کرنے والا, فرما برداری کرنے والا, اپنے نفس کو دبانے والا, اپنے من کو کچلنے والا, اللہ کی مرضی کو فوقیت و اہمیت دینے والا, وہ مسلمان کامل ہوتا ہے. آج کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو نمازوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں, کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو روزے نہیں رکھتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں, بلکہ کثیر تعداد ایسی ہے جن کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں. ساری پیشین گوئیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا, وہ دور آئے گا لا یبالی المرء, انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال لا رہا ہے یا حرام لا رہا ہے. آج حرام کوئی عام ہو چکی ہے, دنیا کی طلب عام ہو چکی ہے, ہر ایک فتنے میں مبتلا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد ہوگی آپ کو. آپ نے ارشاد فرمایا, ان لکل امت فتنہ, ہر امت میں کوئی نہ کوئی چیز آزمائش کی رکھی جاتی ہے جس سے ان کو پرکھا جاتا ہے, ان کو جانچا جاتا ہے. میری اس امت کی آزمائش مال میں رکھی ہوئی ہے. آج کا سارا مسلمان مال کی طرف دوڑ رہا ہے, پیسہ آئے کہیں سے آئے, حلال آئے حرام آئے, کسی کا گلا کاٹ کر آئے, اس کی کوئی پرواہ نہیں, لیکن پیسہ 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 ہر ایک اسی دور میں لگ رہا ہے. یہ فتنہ ہے, یہ آزمائش. مال کی طلب میں آدمی ایسا اندھا ہو جائے کہ وہ قرآن اور حدیث کو, اللہ کے احکام کو بھول جائے, یہ سب سے بڑی آزمائش. آج وہی صورت ہے, سب کو پیسہ چاہیے, سب چاہتے ہیں میری شاندار کوٹھی ہو, میرے پاس شاندار گاڑی ہو, میری علاقے میں ایک پہچان ہو, میرا ایک تعارف ہو, میری ایک شہرت ہو جائے. شادی بیاہ میں اس قدر فضول خرچیاں ہیں, الامان الحفیظ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اس میں ہم سفید پوش حضرات علماء کرام اور عوام اور خواہ سب برابر کے ہیں, کوئی امتیاز نہیں رہا ہے. جہیز کا لینا اور دینا عام ہو چکا ہے. امت مسلمہ کا کتنا بڑا سرمایہ ہے جو شادیوں میں ضائع ہو رہا ہے, فضول خرچیاں کر رہے ہیں. پوچھا بھی علماء سے, اس جہیز کا لینا اور دینا جائز بھی ہے کہ نہیں, لیکن نہیں, کوئی نہیں سمجھتا, کوئی نہیں جانتا, اور اگر جانتا تو مانتے نہیں. یہی وہ عام خرابی تھی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی. میں بات کو بہت طویل نہیں کروں گا, اشارہ کر رہا ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو باخبر کیا ہے, اس امت کو ہوشیار کیا ہے, اور ارشاد فرمایا تھا تمہارے اندر بھی وہی خامیاں آئیں گی, وہی کمزوریاں آئیں گی, تمہارے اندر بھی دین کا وہی زوال آئے گا جو بنی اسرائیل میں آیا. اور یہاں تک ارشاد فرمایا مثال دینے کے لیے, حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان من امتی من یصنع ذلک. ترجمہ کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کا حال اس قدر گرے گا, دینی انحطاط اس قدر ہوگا کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا جو اس برے کام کو کرے. ایسا انحطاط, ایسا زوال آنے والا ہے. بنی اسرائیل کی ایک خرابی یہ تھی, وہ جانتے سب کچھ تھے, مانتے نہیں. پہچانتے تھے, معرفت ان کے پاس تھی, تورات کو وہ جانتے تھے, مسائل سے واقف تھے, لیکن عمل نہیں کرتے.
دوسرے پارے کے پہلے صفحے کی اخیر میں آیت ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. 7ویں پارے میں یہ مضمون ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دین کو، محمد رسول اللہ کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو اچھی طرح وہ پہچانتے ہیں لیکن مانتے ہیں. آج بھی یہی صورتحال ہے. ہم اس معاملے میں یہود کی طرح ہو گئے. دین کی بنیادی معلومات آپ سب تک پہنچی ہوئی ہیں، حلال اور حرام کو آپ پہچانتے ہیں، جائز اور ناجائز کو آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ بند کر کے حرام کی طرف کودتے ہیں، ناجائزوں کو کرتے رہتے ہیں. یہ بدعملی آسمان سے برے فیصلے لاتے ہیں. اسی کی وجہ سے امن و امان ختم ہو جاتا ہے، اسی کی وجہ سے ظلم ستم عام ہو جاتے ہیں، حکومتیں ہمارے خلاف ہو جاتی ہیں. حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندو اپنے بادشاہوں کو لعن طعن کرنے میں مشغول نہ رہو، تم تو ذکر میں، تضرع میں، رونے دھونے میں مشغول ہو جاؤ تاکہ میں تمہاری کفایت کروں، تمہارا کام پورا کروں. تو جو کرنے کا کام ہے وہ یہ، اس لیے حالات سے بالکل گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. ہاں صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنی زندگی کا ورق پلٹو، دین پر استقامت اختیار کرو، کامل طور پر دین پر عمل کرو، ایک بھی فرض چھوٹنا نہیں چاہیے. اور میں ایک بات عام طور سے کہتا رہتا ہوں، دین کی چند باتوں پر عمل کرنے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا. دین کی چند باتوں پر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکات دے رہا ہے، وقت آئے تو حج بھی کر لیتا ہے، عمرہ بھی کر لیتا ہے، چند باتیں ہیں. ان چند باتوں کی وجہ سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنے. دیندار جب بنے گا جب کامل دین پر عمل کرے گا، عبادات بھی مکمل ہوں، معاملات بھی درست ہوں، معاشرت بھی صحیح ہو، اخلاق بھی اچھے ہوں، اور عقائد کا معاملہ تو بنیادی ہے وہ بھی صحیح ہو، تب جا کے کوئی آدمی دیندار بنتا ہے. اس کو اور مختصر لفظ میں کہو، اس کو اور چھوٹے لفظ میں کہو کہ کامل دیندار وہ ہے جو مکمل حقوق ادا کرتا ہو. حقوق کی ادائیگی میں جو جس قدر کامل ہے اس کا دین اتنا ہی کامل ہے. اب حقوق اللہ کے بھی ہوتے ہیں، حقوق بندوں کے بھی ہوتے ہیں، بندوں میں بڑوں کے بھی حقوق ہیں، چھوٹوں کے بھی حقوق ہیں، پھر مسلمانوں کے حقوق ہیں، غیر مسلم کے بھی حقوق ہیں، اور انسانوں سے نیچے اترو عام حیوانات کے بھی حقوق ہیں، اور جانداروں سے نیچے جاؤ در و دیوار اور مکان اور مسجد اور گھر کے سامنے کے راستے، ان سب کے حقوق ہیں. دین کو اگر پھیلاؤ گے تو حقوق کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. جو ان حقوق کی ادائیگی میں جتنا کامل اور مکمل ہے اتنا ہی مکمل دیندار ہے، اور جتنا حقوق میں کوتا ہے، کمزور ہے، اتنا ہی ناقص دیندار ہے. بلکہ یوں کہہ لیجیے اگر ایک بندہ نماز اور روزہ اور زکات اور حج، تلاوت، تسبیحات کا بڑا پابند ہے لیکن معاملات کا کمزور ہے، اخلاق کا کمزور ہے، معاشرت اس کی ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ کی قسم حدیث کی اصطلاح میں وہ بیچارہ مفلس اور غریب ہے. آخری حدیث سنا کر بات پوری کروں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کیا اتدرون من المفلس، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ بتاؤ کون غریب ہوتا ہے، فقیر، مسکین اور محتاج کس کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام نے وہی جواب دیا جو آپ کے دماغ مارا ہوگا. ہم کیا سوچتے ہیں کہ غریب اور فقیر وہ آدمی ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مکان نہ ہو، گاڑی نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، وہ آدمی غریب ہے. حضرات صحابہ کرام نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ نبی ہم میں مفلس، غریب، فقیر وہ بندہ ہے جس کے پاس گھر بار نہ ہو، متاع نہ ہو، سامان نہ ہو، دولت نہ ہو، وہ غریب ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو کل قیامت میں نماز، روزہ، زکات، صدقہ، خیرات ان کا انبار لے کر آئے گا، ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کو تھپڑ مار رکھا ہے، کسی پر ظلم کر رکھا ہے، کسی کی غیبت کر رکھی ہے، کسی کی زمین دبا رکھی ہے، کسی کی توہین کر رکھی ہے، کسی پر غلط مقدمہ کر رکھا ہے، نماز، روزے، زکات، حج، عمرہ پر ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں انتہائی کوتا ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے. اللہ نے یہ قسم کھائی ہے کہ سب کے حقوق پورے پورے دلواؤں گا. یہ اللہ کی قسم ہے. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، فضائل اعمال میں بھی آئی ہوگی
کہ اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے تاکہ وہ اس بکری کو سینگ مار سکے جس نے دنیا میں اس کو سینگ مارا تھا۔ جب غیر مکلف مخلوق جو نماز روزے کی پابند نہیں، جن کے لیے دین نازل نہیں ہو، ان میں بھی اللہ حقوق دلوا رہا ہے، انصاف قائم کر رہا ہے، تو اشرف المخلوقات جو کہ مکلف مخلوق ہے، جن کے لیے قرآن اتارا گیا ہے، جن کے لیے دین اتارا گیا ہے، ان میں اللہ ضرور انصاف قائم کرے، سب کے حقوق دلوائے۔ اب سارا جہاں وہاں کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ بزرگ صاحب بلائے گئے، نماز روزے زکات حج کا ڈھیر لے کر آیا ہے، لیکن کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر ظلم کر رکھا ہے۔ حقوق والے کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ یہ حاجی صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ حضرت صاحب ہیں، ان پر ہمارا فلاں حق ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ سنا رہا ہوں، تو وہاں دینے کے لیے کیا ہے؟ اللہ اب اس بزرگ صاحب کی، اس دیندار کی نمازوں کو اس کو دلوا دے گا، دوسرے کو اس کی زکات دلوا دے گا، اس طرح اس کی نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی۔ لیکن مطالبہ کرنے والے، حق مانگنے والے ابھی اور کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے الہ العالمین ہمارا بھی اس پر فلاں فلاں حق موجود ہے، وہ بھی ہمیں دلوائیے، اب دینے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں۔ تو اللہ ارشاد فرمائیں گے ان حق والوں کے گناہ اس پر ڈال دو، اس کے گناہ اس پر ڈال دو، اور پھر ان تمام گناہوں کو لے کر اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہے اصل مفلس، جس نے خوب ریاضتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں، لیکن اپنے لیے نہیں، وہ دوسروں کے لیے ذخیرہ کیا تھا۔ اس سے بڑا مفلس کون ہو سکتا ہے؟ معاف کیجیے، آج کے دینداروں کا یہی حال ہے کہ وہ محنت کر رہے ہیں، نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، بڑی بڑی ریاضتیں کر رہے ہیں، لیکن حقوق العباد میں بڑے کمزور ہیں۔ اللہ کی قسم یہ دوسروں کے لیے کمائی کر رہے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ ان بارکن ہٹاتے ہیں سو اگر کوئی آدمی اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بہت اہتمام کرتا ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اگر حقوق العباد میں بہت فائد بھی نہیں ہے، بہت اعلیٰ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف فرائض اور واجب ادا کرتا ہے، نوازوں کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بہت فکر مند رہتا ہے، اللہ کی قسم یہ کامیاب ہو جائے گا۔ روایات میں یہ روایت ملتی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا، بہت نماز پڑھتی ہے، بہت خیرات کرتی ہے، بہت پارسا ہے، بڑی متقی ہے، تعریفیں ہو رہی ہیں، لیکن کہنے والے نے کہا لیکن، بس یہ لیکن ہماری میواتی زبان میں اپر، اللہ کے نبی بہت پارسا ہے، بڑی دیندار ہے، نماز والی ہے، اپر، یہ ہماری میواتی زبان کا لفظ، لیکن کیا زبان ٹھیک نہیں ہے، اس کے پڑوسی اس سے پریشان رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ میں جائے گا۔ ایک طرف نماز ہے، روزے ہیں، تسبیحات ہیں، لوگ تعریف کر رہے ہیں، لیکن زبان کی ٹھیک نہیں ہے، پڑوسی اس سے پریشان رہتے ہیں، تو برجستہ فرمایا پیغمبر دوزخ میں جائے گا۔ دوسری صحابی یا دوسری عورت کا تذکرہ آیا، اے اللہ کے نبی بہت زیادہ نیکیوں کا اہتمام تو نہیں کرتی ہے، فرائض ادا کرتی ہے، واجبات ادا کرتی ہے، لیکن نوافل کا بہت زیادہ اہتمام نہیں ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بہت خوش ہیں، سب تعریف کرتے ہیں، اخلاق بہت اچھے ہیں، تو نبی نے ارشاد فرمایا جنتی ہے۔ اور ہم لوگ خوش ہیں نمازوں کی کثرت سے، تسبیحات کی کثرت سے، نوافل کا اہتمام کر کے خوش ہو گئے۔ میرے بھائیو، اس سے زیادہ اہم ہے بندوں کے حقوق کا لحاظ، دین کامل اسی وقت ہوگا۔ تو بات ادھر ادھر بکھر رہی ہے، میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، جانداروں کے حقوق ادا کرو، غیر جانداروں کے حقوق ادا کرو، تب جا کے دین کامل بنتا ہے۔ اور جب دین کامل ہو جائے گا تو پھر اللہ ہماری نصرت فرمائیں گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے پاؤں جما دیں گے، تمہیں کوئی ہلا نہیں سکے۔ اور حقوق میں سے ایک بڑا حق ہے ان اولاد کا حق، حقوق میں سے ایک بڑا حق ہے اولاد کا حق۔ ہمیں صرف یہ یاد ہے، ہر ماں باپ کو یہ شکوہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری اطاعت نہیں کرتی، باغی ہو گئی ہے اولاد۔ لیکن میرا بھائیو، شریعت میں جہاں بھی حقوق رکھے گئے ہیں وہ ایک طرفہ نہیں، دو طرفہ ہے۔ اگر آپ کے حقوق اولاد کے ذمہ ہیں تو ان اولاد کے حقوق بھی آپ کے ذمہ ہیں، ان کی ادائیگی آپ کے ذمہ فرض ہے۔ اور وہ ایک اہم حق یہ ہے کہ ان کو دین پر قائم کرو، ان کی بہترین تربیت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، یہ آیت میں نے خطبے میں پڑھی۔
دو فرض ہیں، اپنا آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. دو فرض ہیں. اگر ذاتی اعتبار سے کوئی آدمی بہت دیندار ہو گیا ہے لیکن اولاد کی فکر نہیں کرتا تو ایک فرض ادا کر رہا ہے، دوسرا رہ رہا ہے. اس لیے ان کو دین پر قائم کرنے کی فکر کیجیے، ان کی تربیت کی فکر کیجیے، آخری سانس تک فکر کیجیے. جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو اس اطمینان کے ساتھ جا رہے ہوں کہ ہمارے پوتے، ہمارے نواسے، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں انشاءاللہ دین پر قائم رہیں گے. اس اطمینان کے ساتھ. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. یہی کہانی بیان کی گئی. وقت نہیں ہے تشریح کرنے کا. سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری لمحات ہیں، پوتے جھکے ہوئے ہیں، بیٹے بھی جھکے ہوئے ہیں، نواسے بھی جھکے ہوئے ہیں. ابا حضور کچھ وصیت فرما دیجیے، ابا حضور کوئی نصیحت کر دیجیے. آخری لمحوں میں کوئی ایسی بات کہہ جائیے جس کو ہم پلے باندھ لیں. ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے ساتھ، بہت دھیمی آواز سے، بمشکل سنا ہوگا پوتوں نے اور نواسوں نے، لیکن اللہ عرش عظیم پر ان کی آواز سن رہا تھا اور وہاں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیغام بھیجا، یہ خبر بھیجی کہ حضرت یعقوب نے آخری لمحات میں کیا پوچھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے نواسوں، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو. وہ پیغمبر زادہ تھے، وہ پیغمبر کی اولاد تھے، تربیت یافتہ تھے. انہوں نے کہا ابا حضور، ہمارے نانا، ہمارے دادا آپ کو اس کی فکر کیوں ہے؟ ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے تھے، جس کی عبادت آپ کے ابا کرتے تھے، جن کی عبادت آپ کے دادا کرتے تھے. ہم اس راہ سے نہیں ہٹیں گے. الیاذ باللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کے بارے میں بالکل یہ فکر نہیں ہوگی کہ شاید یہ گمراہ ہو جائیں، شاید یہ بے دین ہو جائیں. لیکن ہماری اور آپ کی اور رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے تربیت کے لیے یہ مضمون قرآن میں ہے کہ ایک پیغمبر بھی اپنی اولاد کے بارے میں اس قدر فکر مند ہوتا ہے کہ جب آخری سانس ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو وہ وصیت کر کے جاتا ہے. اے میرے بھائیوں، ہم 1500 سال پیچھے کے مسلمان، خراب بگاڑ کے بے شمار اسباب، اگر ان اسباب سے اپنی اولاد کو نہیں بچایا اور دین کی فکر نہیں کی تو ان کا اسلام پر قائم اور باقی رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کو اسکول نہ پڑھائیں، آپ ان کو کالج نہ پڑھائیں، آپ ان کو ڈاکٹر نہ بنائیں، شوق سے پڑھائیے. لیکن میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، لیکن شروع میں 3-4 سال کے لیے کم از کم ان کو مکتب اور مدرسے میں ڈالو تاکہ ان کی سادہ تہذیب پر کلمہ نماز لکھا جائے، عقائد لکھے جائے اور آگے چل کر یہ مسلمان باقی رہے. ورنہ ان کو کفر کی طرف کھینچنے کے لیے بے شمار کوشش ہو رہی ہے، بے انتہا کوششیں ہو رہی ہیں. آپ کو کچھ خبر نہیں اور آپ کو ان کو اسلام پر باقی رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے. بگاڑ کے اسباب بے شمار اور اصلاح کے کوئی طریقہ ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں. تو کس طرح یہ دین پر قائم رہیں گے؟ آج کل کے نوجوان نسل کو آپ دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے زیادہ آپ ان کا تجربہ رکھتے ہیں. اس لیے سب فکر کیجئے کہ انشاءاللہ ہم سب اپنے بچوں کو اور بچیوں کو ضرور دینی تعلیم دلائیں گے. وعدہ کیجئے. اور میں نے وقت کافی لے لیا، میرے بعد حضرت کا بیان بھی ہونا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.